بولے گا، تم سنو یا نہ سنو درد مگر بولے گا، میری تخلیق کرائے گی تعارف میرا، مجھ سے بہتر میرے بارے میں ہنر بولے گا۔ تو سراج دہلوی کا ہنر ان کی تخلیق میں بولتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں دوسری طرف زاویہ لے جانا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے اردو اور ہندی زبان کے درمیان میں پل کا کام کیا ہے، پل کا کام، برج کا کام کیا ہے، اور ان کی حیثیت نہ صرف ایک شاعر کی ہے بلکہ ایک مسلح کی بھی ہے۔ ان کی حیثیت ایک فلاحی کارکن کی بھی ہے، ایک سماجی کارکن کی بھی ہے۔ ہم اپنے آپ کو بہت اپنے لیے بہت فخر کی بات سمجھتے ہیں کہ آج ان کے درمیان میں یہاں آئے ہیں اور ان کے لیے یہ جشن کا ماحول ہے، یہ جشن کا اہتمام کیا گیا ہے۔ سراج دہلوی صاحب کے بارے میں بہت کچھ کہنا باقی ہے، نقادوں کو قلم اٹھانا باقی ہے ان کا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ میں تو صرف اتنا کہتا ہوں کہ سراج دہلوی نے جو کام کیا ہے شعری مجموعوں کے حوالے سے، انہوں نے اردو ادب میں ایک خاصا اضافہ کیا ہے۔ گنجھائے گرامایا کی حیثیت رکھتی ہے ان کی تخلیقات، ان کے مجموعے۔ میں یوں تو کہنا چاہوں گا کہ فراق کی بات یاد آ گئی، میں دو جملے کوٹ کروں گا کہ وقت کم ہے۔ فراق گورکھپوری نے بجا فرمایا ہے کہ شاعری لفظوں یا سطحی خیال آرائیوں سے کھیلنے کا نام نہیں، بلکہ شاعری زندگی میں اس طرح ڈوب جانے کا نام ہے کہ جب جب ہم اس میں غوطہ زن ہوں ابھریں تو ہر بار ہمیں زندگی کا نیا احساس ہو۔ سراج دہلوی کی بعض غزلوں میں بھی زندگی کے نئے احساسات پائے جاتے ہیں اور ان کے اشعار حیات نما، حیات بخش معلوم ہوتے ہیں۔ میں سراج دہلوی صاحب کے دو شعر پر میں اپنی بات ختم کروں گا کہ گردش وقت رکی ہے کس سے، گردش وقت رکی ہے کس سے، جو گزرنی ہے وہ گزرے گی ضرور، غیر ممکن ہے کریں قید اس کو، جب وہ خوشبو ہے تو پھیلے گی ضرور۔ سراج دہلوی کی شاعری خوشبو ہے اور یہ پھیلے گی انشاءاللہ۔ شکریہ۔ شکریہ صاحب۔ اب میں مولانا فراز خان ندوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے وچار رکھیں۔ صدر محترم، دانشوران زبان و ادب، وقت کی کمی ہے، اس لیے زیادہ نہ کہتے ہوئے میں مختصراً صرف اتنا عرض کروں گا کہ ہندوستان کے موجودہ ادبی تناظر میں دو طرح کی شاعری ہو رہی ہے۔ ایک شاعری تو وہ ہے جو رسائل اور جرائد کے حوالے سے ہمارے سامنے آتی ہے، اور دوسری شاعری عرف عام میں جس کو مشاعرے کے اسٹیج کی شاعری کہا جاتا ہے۔ اور مشاعرے کی شاعری زیادہ جلدی میں اور براہ راست عوام تک بآسانی پہنچ جاتی ہے، لیکن رسائل اور جرائد کی جو شاعری ہے وہ مخصوص زبان و ادب کے قارئین تک پہنچ پاتی ہے، جن کا ایک مخصوص حلقہ ہے، لیکن اس کی اہمیت اور اس کی افادیت کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ میں یہاں صرف اتنی بات عرض کروں گا کہ مشاعروں کی شاعری کسی شاعر کو شہرت تو عطا کر سکتی ہے، لیکن مقبولیت الا ماشاءاللہ۔ لیکن یہ جو رسائل اور جرائد کے حوالوں کی شاعری ہے، ہندوستان میں بہت بڑا طبقہ تعداد کے اعتبار سے کم ہی صحیح ان شعراء کا ہے جو مشاعروں سے ہٹ کر خاموش مزاجی کے ساتھ، مخلصانہ جذبے کے ساتھ اردو شاعری کو فروغ دے رہے ہیں۔ اور تعداد کے اعتبار سے وہ لوگ کم ہی صحیح، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ حقیقی معنی میں یہی وہ لوگ ہیں جو زبان و ادب کی خدمات انجام دے رہے ہیں اور زبان و ادب کے فروغ اور ارتقاء میں ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہندوستان میں بہت سے ایسے بھی شعراء ہیں جنہوں نے اپنی شاعری کی بنیاد پر، اپنی شاعری کے حوالے سے ہندوستان کی سرحدوں کو پار کیا ہے، اور ہمارے ہندوستان میں ایسے بھی شعراء ہیں جو کوہ مشق ہے، قادر الکلام ہیں، جن کی شاعری حرف آخر کا درجہ رکھتی ہے، لیکن ان کو وہ مقام، وہ منصب، وہ شہرت اور وہ عزت نہ مل سکی جو ان کو ملنا چاہیے، جس کے وہ مستحق تھے۔
اصل موضوع کی طرف آتے ہیں، صاحب اعزاز جناب سراج دہلوی کی شخصیت اس لیے بھی ہمارے نزدیک قابل احترام، قابل قدر، قابل تحسین و ستائش ہے کہ انہوں نے شاعری کے ذریعے سے لیا کچھ نہیں ہے لیکن شاعری کو دیا بہت کچھ ہے۔ اور ہندوستان کے موجودہ اردو زبان و ادب کے تناظر میں اگر یہ بات کہی جائے کہ اردو دشمنی کے اس دور میں اوم پرکاش اگروال کا 2 درجن سے زائد اردو شاعری کو شعری مجمع دینا اس بات کی غمازی ہے، اس بات کا اشارہ دیتی ہے کہ اردو زبان آج بھی ہر دل عزیز مقام کی حیثیت کی حامل ہے۔ جناب سراج دہلوی اپنی تمام تر تاجرانہ مصروفیات کے باوجود اردو زبان و ادب کو فروغ دے رہے ہیں۔ یہ کئی گنا زیادہ قابل احترام ہے مشاعرے کے ڈائز کے اس شاعر سے جو چند غزلوں کے ذریعے تو شہرت کی بلندیوں تک تو پہنچ جاتا ہے لیکن مخلصانہ جذبہ اور بیلوس اردو زبان و ادب کی خدمت جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا الا ماشاءاللہ نظر آتی ہے۔ سامعین کی محفل میں بہت سے دانشور زبان و ادب کے موجود ہیں، جناب اصغر بلوری صاحب، بمبئی سے تشریف لائے جناب ساغر ترپاٹھی صاحب، اور مشاعروں کی نظامت کو ایک نئی جہت اور ایک نیا منفرد مزاج اور مشاعروں کے وقار کو قائم رکھے ہوئے ہیں جناب منصور عثمانی صاحب۔ اور لکھنؤ یہ کیا بولتے ہیں دلی کی جو شعری تہذیب ہے اور دلی کے جو شعر و ادب کا جو وقار ہے اس کو بھی اگر کوئی جو لوگ قائم رکھے ہوئے ہیں وہ بھی چند ہی لوگ ہیں انگلیوں پر گنے جانے والے، میں نام تو نہیں لے سکتا اس لیے کہ ہو سکتا اور کوئی برا لگے، جن میں جناب درد دہلوی نمایاں حیثیت رکھتے ہیں، کمال جعفری صاحب نمایاں حیثیت رکھتے ہیں، جبکہ دلی میں ایک بہت لمبی طویل ترین فہرست ہے نمائندگی کی، شعراء اور ادبا کی۔ بہرحال اس موضوع میں نہ جاتے ہوئے اپنی بات کو اس بات پہ ختم کروں گا کہ جناب سراج دہلوی صرف اور صرف اس لیے ہمارے نزدیک قابل احترام ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ انہوں نے شاعری کی بنیاد شاعری سے کمایا کچھ نہیں ہے لیکن شاعری کو دیا بہت کچھ ہے، اس شرط کے ساتھ کہ زبان کو، شاعری کو ایک بے لوث مجاہد اردو اور خادم اردو کا اگر نام دیا جائے تو وہ جناب اوم پرکاش اگروال سراج دہلوی ہے۔ خدا حافظ۔ شکریہ صاحب، میں ادھیک صاحب کی انمتی سے لے کر یہ بات بتانا کہ اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو اپستھت ہیں ان میں سے 80% لگ بھگ شاعر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں۔ اب میں نام لینا شروع کروں گا تو سب کے نام لینے میں ہمارا بہت وقت ضائع ہو جائے گا۔ آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے، بہت بہت استقبال ہے۔ آپ جو ہے تھوڑا سا ہم بھاری ہو گئے تو میں ہندی اردو کی بات نہ کرتے ہوئے تھوڑا بیچ میں مشاعرہ بھی شروع کر دیتا ہوں تو آپ کا جو ہے تھوڑا سا ٹھیک بھی رہے۔ میں ایک اپنا شعر عرض کرتا ہوں، پھر اس کے بعد 2 لوگ بولیں گے، پھر اور کچھ دیکھیں گے، پھر اس کے بعد شاعری ہو جائے گی کیونکہ لگاتار چلتا رہا تو پھر گڑبڑ ہو جائے گا۔ شاعری تو فقط بہانہ ہے، شاعری تو فقط بہانہ ہے، اصل مقصد تجھے رجھانا ہے، اصل مقصد تجھے رجھانا ہے شاعری تو۔ اب میں اگلے ہمارے وقتہ پروفیسر عبید الرحمان ہاشمی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی بات رکھیں اس موقع پر۔ محترم و معزز بیکل السائی صاحب، محترم سراج دہلوی صاحب، محترم پروفیسر عتیق اللہ صاحب، معزز خواتین و حضرات، بجائے اس کے کہ میں اس موقع پر کچھ زبانی عرض کروں، میں چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی تحریر میں یہاں پڑھ کر آپ کو سناؤں جس میں سراج صاحب کی شاعری کے بارے میں بھی کچھ میں نے عرض کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہاں بیکل السائی صاحب ہیں موجود، یہ ہماری خوش بختی ہے، اور اس ملک کے بہت ہی ممتاز نقاد پروفیسر عتیق اللہ صاحب یہاں بحیثیت مہمان عزیز وقار کی حیثیت سے موجود ہیں، تو ان کی موجودگی میں چند کلمات تحریری طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔
جشن سراج کے اس مبارک موقع پر میں سراج صاحب کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان کی لمبی عمر، صحت اور سلامتی کے لیے دعا کرتا ہوں. آج کی شام اس لحاظ سے بھی بہت اہم ہے کہ سراج صاحب سے محبت کرنے والوں میں دیگر لوگوں کے علاوہ یہاں دو بڑی اہم شخصیتیں موجود ہیں. میری مراد جناب بیکل الصاحی اور عتیق اللہ صاحب سے ہے. سراج صاحب کے شعری اقتصابات پر اظہار خیال کرنے سے قبل میں ان دو معزز شرکاء کے بارے میں بھی چند کلمات عرض کرنا چاہتا ہوں. بیکل صاحب ہمارے ان شاعروں میں ہیں جن کا نام گزشتہ تقریباً 7 دہائیوں سے شعری افق پر مسلسل تابندہ ہے. ان کی غزلیں، گیت اور نظمیں ماورائی دھندلکوں سے زیادہ مانوس عرضی حقائق اور ایک پیسٹل آہنگ کے ذریعے اپنی انفرادیت اور امتیاز کا نقش قائم کرتی ہیں، جن کی شناخت تصورات کی سطح پر اگر شاعر کے واضح قومی و ملی شعور، زمینی احساس و ادراک اور تہذیبی تکثیریت کی ہم رنگی سے والہانہ شغف کے ذریعے قائم ہوتی ہے، تو فنی اور لسانی سطح پر اس کی تعمیر و تشکیل میں مضمر استعاروں، محاوروں، محاکات و تمثیلات کا منبع و مخزن اردو، ہندی، عربی اور فارسی کے ماسوا مشرقی اتر پردیش کی اودھی ڈائلیکٹ بھی کہی جا سکتی ہے، جس کے فنکارانہ امتزاج سے بیکل صاحب کے نغموں کی دل نشیں کائنات کچھ زیادہ ہی دل آویز ہو گئی ہے. بلا شبہ اس کشادہ ذہنی اور تخلیقی جگر کابی کے ذریعے بیکل صاحب کی شعری کائنات میں نہ صرف لطف و لذت کے نئے امکانات روشن ہوئے ہیں، بلکہ متنوع رنگوں کے آبشار کی بہاریں نظر کو پابند حجاب کرتی ہیں، جن کے سبب خود شعری زبان بھی ثمردار اور باثروت ہو گئی ہے. سینکڑوں نئے الفاظ، شعری تراکیب، محاورے اور پیراہائے مضامین کے بارے میں جو بیکل صاحب کی فنی تدابیر کے ذریعے ہماری لغت میں شامل ہو گئے ہیں، ان سے یقیناً ہماری زبان کی زرخیزی اور قوت میں اضافہ ہوا ہے. آج آہنی پنڈت نہرو کے تجویز کردہ تخلص قدساہی کی مناسبت سے بیکل صاحب کی شاعری غم روزگار کے زخموں سے لہولہان زندگی کے احوال نہ رقم کر کے اس کی حرارت، جنبش، تپش اور جلوہ صدرنگ کی مصوری اصل میں موضوع پہ بات آئیے آپ جیسے سراج صاحب کا بتائیے، جیسے سراج صاحب کا بات کریں ہم لوگ کیا بیکل صاحب کو جانتے نہیں ہیں، ان کی شاعری کے بارے میں جانتے نہیں ہیں. میں جانتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں، لیکن یہ کہ چونکہ مہمانوں کا جو یہاں معزز مہمان ہیں ان کے بارے میں میں نے آپ سے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ ان کے بارے میں دو کل میں کہنا چاہتا ہوں. چنانچہ میں تو آپ کی اجازت. اچھا ٹھیک ہے. سراج دہلوی صاحب کی نعتیہ شاعری پر مختصر میں نے لکھا ہے، میں آپ کو پڑھتا ہوں. میں اس کو بھی مختصر کر دوں گا. اس کو بہت مختصر کر رہا ہوں. بے پناہ عقیدت و محبت کے ساتھ اردو نعت گوئی کو اس کے تمام فنی لوازمات کے ساتھ باہمی عروج تک پہنچانے میں خاص کردار کا مظاہرہ کیا ہے. غیر مسلم شعراء میں پنڈت دیا شنکر نسیم، جگن ناتھ آزاد، کیش چند حیرت گونڈوی اور چندربان خیال وغیرہ نے بھی اپنے نعتیہ کلام میں اپنے جذباتی عقیدت و محبت کو بڑے دلنشیں پیرائے میں ظاہر کیا ہے، جن کو پڑھ کر حیرت سے آنکھیں پٹی کی پٹی رہ جاتی ہیں. دیار عشق نعتیہ کلام پر مشتمل سراج دہلوی کے پرشہات قلم کا نتیجہ ہے، جنہوں نے اپنی خداداد تخلیقی صلاحیت سے غزل، رباعی اور دوہے وغیرہ کے سرمایے میں خاصا اضافہ کیا ہے. شاعری ان کا پہلا عشق